اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے، یہ اس کی آیت نمبر 6 ہے، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایفاء عہد کے بارے میں بتایا تھا کہ جو بھی تم عہد و پیمان کرو اس کو پورا کرو، وہ بندوں کے ساتھ ہوں یا وہ اللہ کے ساتھ ہوں، تمام کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، جس کے ساتھ بھی جو بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی تکمیل ضروری ہے۔ خصوصاً جب اللہ جل جلالہ کے لیے آپ نے معاہدہ کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے تحت ہم نے اللہ سے یہ وعدہ اور عہد کیا ہے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہیں گے تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اور پھر اس عہد کے اندر خصوصی طور پر حلت اور حرمت کے مسائل ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ حلت اور حرمت کے جو مسائل ہیں ان کا براہ راست انسان کی جو ہے جسم ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اس کی روحانیت کے اوپر اثر پڑتا ہے، اخلاقیات پہ اثر پڑتا ہے۔ تو جب انسان حلت اور حرمت کی پاسداری نہیں کرے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، تو سب سے پہلے اس کے اخلاق بگڑیں گے، اور اس کے اندر جو ہے خباثت، خبیث قسم کے اخلاق پیدا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کے اندر یعنی کہ گندی قسم کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہوں گی، خواہشات گندی پیدا ہوں گی، بولے گا تو گندا بولے گا، اور بات کرے گا تو گندگی کی باتیں کرے گا۔ تو اس قسم کی چیزیں جب وہ انسان حلت اور حرمت کا احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے مسائل کو بیان کیا تھا، پھر اس کے درمیان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا جو ہے دین مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، حلت اور حرمت کے متعلق جو بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں بتا دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شکار کے متعلق بھی احکامات تھے، وہ بھی کل کے درس کے اندر بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب اور ان کی جو ہے عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کا مسئلہ تھا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اہل کتاب کی جو ہے پاک دامن عورتیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ آپ ان کا مہر ان کو دے دو، اور نکاح کی غرض سے ان کو نکاح میں لاؤ، اور صرف مستی نکالنے یا چپکے چوری چھپکے جو معاشقہ نہ ہو۔ اب چوری چھپکے معاشقہ یہاں کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو کر آپ دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ تو اس لیے یعنی کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، اور ایمان میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، ایمان کا جو سب سے بڑا عمل ہے دین اسلام میں، وہ ہے نماز کا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں۔ اس میں پہلی چیز طہارت ہے، دوسری چیز اخبات ہے، اخبات کا مطلب یعنی عاجزی اور انکساری، اور تیسری چیز سماحت ہے، سماحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر حرص اور لالچ نہ آئے، وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والا ہو، اور چوتھی چیز جو عدالت ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اخلاقیات میں سے ہے، اور یہ شریعت محمدی کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر جو ہے پہلی چیز کو جو ہے ترجیح دی، طہارت کو مقدم رکھا ہے۔ اور چونکہ نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ ان اللہ لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بغیر وضو کے نماز، بغیر پاکی کے نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو نماز کے لیے پاکی کیا ہے؟ یہ انتہائی شرط ہے۔ تو 2 قسم کی یعنی کہ پاکی ہیں، 2 قسم کے حدث جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، ایک چھوٹی پاکی اور ایک بڑی پاکی، ایک یعنی کہ چھوٹی ناپاکی اور ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی بندہ جب وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو یہ چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اور جو بڑی ناپاکی بندہ جب یعنی کہ نجابت کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں، یا اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر بڑی پاکی لازم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے غسل کرے گا۔ تو آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتائے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ، نماز کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو،
وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو کہاں تک، إِلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کا، اور آپ دھو لو اپنے پاؤں کو، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک۔ تو یہ تو 4 فرض ہیں جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ ان چاروں کو یعنی کہ دھونا ضروری ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ باقی جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنتیں اور اس کے مستحبات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کہ وضو کے اندر کیا چیز سنت ہے، کیا چیز سنت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے آج مسلمان کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، پہلے پرکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے، عمدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم امرود لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ امرود اچھا ہے یا نہیں، سیب لیتے ہیں اسے بھی چیک کیا جاتا ہے، آلو لیتے ہیں اسے بھی ہم اچھی طرح چیک کرتے ہیں، پیاز لیتے ہیں اسے بھی چیک کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو ہم ردی سمجھ کر لے لیں۔ تو دنیا کے اندر یعنی کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم ہر چیز جو ہے عمدہ سے عمدہ لینا چاہتے ہیں، لباس عمدہ ہو، مکان عمدہ ہو، گاڑی عمدہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں عمدہ ہو، لیکن عبادات کے متعلق ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میرا وضو عمدہ ہو جائے۔ اور میرا وضو جب عمدہ ہوگا تو اس وضو کا براہ راست جو ہے اثر نماز پہ پڑے گا، نماز عمدہ ہوگی، اور نماز عمدہ ہوگی تو فرمایا کہ نماز جو ہے العبادات المقربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی سب سے عظیم عبادت ہے یہ۔ جب بندہ نماز میں سر رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی سب سے زیادہ جو پسندیدہ ادا ہے وہ جو ہے سجدے کی حالت میں، جو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے وہ بندہ جو سجدے کی حالت میں ہو، جو اللہ کے سامنے سر رکھ کر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہیچیں، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بندہ جب نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں کے اندر سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیے، فرض کیجئے کہ مجھے اسلام آباد سے فون آ گیا کہ جی آپ کو جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کروں گا کہ عمدہ سے عمدہ لباس ہو میرے پاس، عمدہ سے عمدہ سواری ہو میرے پاس، اور کوشش کروں گا کہ اس وزیر اعظم صاحب کے لیے عمدہ سے عمدہ گفٹ لے کے جاؤں، اس لیے کہ جی وزیر اعظم پاکستان نے مجھے طلب کیا ہے۔ اور یہاں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باری ہوتی ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کپڑوں کو دیکھو بدبو آ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، پرانے کپڑے ہونا یہ عیب نہیں ہے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے نمازی ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معاف فرمائے، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ایسے گندے کپڑوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں تو اللہ ہی قبول کرے تو الگ چیز ہے، باقی یعنی کہ اس کو کوئی بندہ یعنی کہ برداشت نہیں کرتا۔ اب خصوصاً آپ نے دیکھے ہوں گے مکینک جو ہیں، مکینک حضرات وہ انہی گندے کپڑوں میں جا کے جو ہے اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ نماز کے لیے کم از کم اپنا لباس تبدیل کر لیں؟ نماز کے لیے جاتے ہوئے ہم اس شان سے جائیں کہ بھائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، عمدہ سے عمدہ لباس اپنی طرح جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ میں استعمال کروں، خوشبو کا استعمال کروں، مسواک میں کر لوں، اور عمدہ سے عمدہ یعنی کہ ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ باقی اس کی رحمت ہے کہ وہ قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن میں اللہ صراحتاً فرما رہے ہیں، سورہ نور کے اندر موجود ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز میری جو ہے تسبیح بھی پڑھتی ہے اور میرے لیے نماز بھی پڑھتی ہے، مجھے تو تمہاری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے میرے بندو، اے لوگو، تم سارے کے سارے محتاج ہو، میں غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا تو اس نماز کو ہم شاندار بنا کر پیش کریں، اپنی طرف سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو کا معاملہ آیا تو وضو کے معاملے میں ہم دیکھیں کہ بھائی وضو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا بتائی ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں کہ وضو کرنے سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، وضو کے بعد میں نے کون سا عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے کہ آپ نے کس طرح وضو کرنا ہے۔ تو وضو میں سب سے پہلے قرآن نے جو بتایا، فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو اب چہرے کو دھونا کیسے ہے؟ چہرہ جو ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس میں منہ بھی شامل ہو گیا، اس میں ناک بھی شامل ہے۔ چہرے کیسا ہے؟ ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے اور منہ کے اندر کلی بھی کرنی ہے، غرارہ بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد مسواک بھی کر لیں آپ، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی اور محبوب سنت ہے، مسواک کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے
اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر آپ نے خلال کرنا ہے. خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہاتھ گیلا کر کے یہ دائیں ہاتھ نیچے سے یوں کر لیں آپ. اگر گنجان داڑھی ہے تو ایک دفعہ خلال کرنا کافی ہے, باقی اس کی تہہ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. اگر داڑھی پتلی ہے آپ کی, گھنی نہیں ہے, تو پھر اس کی تہہ میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ تو ہے چہرے کا دھونا, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. کونیاں جو ہیں یہ کہلاتی ہیں کونی یہاں تک, یعنی کہ ہاتھ دھونا یہ فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عمل میں وضو میں جو ہے دائیں طرف کو, یعنی کہ پہلے ترجیح دو, پہلے دائیں ہاتھ دھویا جائے پھر بائیں ہاتھ دھویا جائے. اور پھر ترتیب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ترتیب وضو کے اندر اللہ کے نبی سے ثابت ہے اسی ترتیب سے وضو کریں, کہ پہلے ہم چہرہ دھوئیں, پھر اس کے بعد کیا کریں, ہم ہاتھ دھوئیں اور دو کونیوں سمیت, پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کر لیں, پھر اس کے بعد ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو لیں. تو اس طرح آپ کے وضو کی تکمیل ہو جائے گی. اب وضو جو ہے یہ صرف نماز کے لیے شرط ہے اور قرآن پاک کو چھونے یا پڑھنے کے لیے شرط ہے, باقی کسی چیز کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح اگر مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک دھوئے اور کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے. تو ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں؟ نماز کے لیے ضروری ہے وضو, باقی یعنی اگر ہر وقت یعنی 24 گھنٹہ مومن اگر وضو میں رہتا ہے تو یہ مومن کی شان ہے, یہ اس کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. اور وضو پر وضو کرنا, اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ ایک بندے نے اس کا پہلے وضو تھا اور دوبارہ اس کے اوپر دوسرا وضو کیا تو اس کا کیا, تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی سے بہت بڑی فضیلت ثابت ہے کہ اس کو 10 نیکی ملیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اس وضو کے ساتھ کوئی عمل کیا ہو, نفلی نماز یا فرض نماز یا سنت نماز پڑھی ہو. اگر اس نے کوئی نفلی نماز یا سنت یا فرائض نہیں پڑھے اس وضو کے ساتھ تو پھر اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. یہ ثواب تب ملے گا کہ جب اس وضو کے ساتھ اس نے کوئی عمل کیا ہو. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں, تو اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے وضو جاندار بنے گا, اور وضو سے نماز جاندار ہوگی. نماز جاندار ہوگی تو ماضی ہمارا شاندار, مستقبل ہمارا, ہر چیز ہماری یعنی کہ شاندار ہو جائے گی. لیکن نمازیں آج نہیں ہیں, آج ہماری نمازیں بے جان ہیں. فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سروں کا مسح کر لو. اب سر کا مسح یہ کتنا ہے اور اس کی کیا حد ہے؟ تو اس میں جو ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء جو ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ضروری ہے, بعض فرماتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے, جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف یعنی کہ چند 2-3 بال بھی اگر سر کے ہاتھ کے نیچے آ گئے تو آپ کا مسح ہو جائے گا. البتہ چونکہ ہم احناف ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں, تو ہمارا چوتھائی سر کا مسئلہ ہے. تو چوتھائی سر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اتنا بھی کر لیا نا, اتنا جتنا میں نے یہ اپنا حمامہ پیچھے کر کے کر لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے پورا مسح آپ سے ثابت ہے, آپ نے کر کے بتایا ہے, طریقہ اس کا دیکھ کر بتایا ہے کہ آپ پانی لے لیں, پہلے ہاتھ کو تر کر رہے ہیں, تر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں, اس ہاتھ کو پیچھے لے جائیں یوں, ٹھیک ہے نہیں, پھر واپس سیدھا یہاں سے لے آئیں, ٹھیک ہے. پھر اسی ہاتھ سے دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہی ہاتھ جس سے آپ نے مسح کیا اس کو کان کے اندر ڈال لیں, کان کا مسح بھی کر لیں, کان کے یہ پشت کے پیچھے بھی مسح کر لیں, گردن کا بھی مسح کر لیں یہاں. لیکن یہ حلق جو ہے اس کا مسح کرنا یہ بدعت ہے, یہ مسنون نہیں, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. باقی گردن کا مسح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کر لیں گے تو آپ سنت کے مطابق وضو کرنے والے ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے خواتین گھر میں, ان کو بھی یہ مسئلہ بتایا جائے کہ وہ مثال کے تو اپنی اوڑھنی ہے یا دوپٹہ وغیرہ ہے تو وہ بھی دوپٹے کو تھوڑا پیچھے کر کے کم از کم اتنا یعنی کہ وہ کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے جو ہے ان کا مسح ہو جائے گا. اب چونکہ آج کل ہمارے لیے تو مسائل یہ ہیں کہ ہم یہ چیزیں جا کے گھر میں اپنی بیگمات سے یا اپنی بچیوں سے یا بہنوں سے یا والدین سے اس بات کو ہم یعنی کہ وہاں بولتے ہی نہیں ہے کہ جی آج مسجد کے اندر ہم نے درس میں یہ سنا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. تو اس کی یعنی گھر میں بھی جا کے تھوڑا بہت یعنی کہ گھر میں مذاکرہ کر لیا کریں اہلیہ کے ساتھ. بچے ہیں آپ کے, بیٹیاں ہیں اور بہویں ہیں, ان کو بٹھا کر تھوڑا ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور پاؤں کو دھو لو, إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. اور ایک قرات کے اندر وَأَرْجُلِكُمْ ہے, تو اس سے اہل تشیع حضرات جو ہے وہ پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا جواز لیتے ہیں کہ جی پاؤں پہ ہی بھی مسح کرنا ہے, اس لیے کہ درمیان میں جو ہے بِرُؤُوسِكُمْ مسح کریں کہاں پہ, سروں پر. واو یہ عاطفہ ہے ان کے نزدیک, ارجلکم اسی رؤوسکم پہ عطف ہے, تو اس کا معنی بھی یہی ہوا کہ یعنی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, اپنے پاؤں پہ بھی مسح کر لیں. یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک جو ہے نہیں. علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ جو ارجلکم اگر اس قرات کے اندر ہے تو اس قرات میں جو ہے اس کا جر ہے, یہ جر جوار کہلاتا ہے. یہ عربی کی گرامر ہے,
عربی کی ایک اصطلاح ہے، آپ نہیں سمجھیں گے اس کو، تو اس کو جر جوار کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ پڑوسی کے جر کی وجہ سے اس کو یعنی جر آیا ہے، تو اس کا جو حکم ہوگا وہ اس کا حکم نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب دو قراتیں مختلف ہو تو اس میں ہر قرات کا جو ہے الگ قانون ہوتا ہے، باقاعدہ وہ الگ یعنی کہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مسئلہ بھی الگ ہوگا، برؤوسکم اس کا عطف نہیں ہوگا۔ پاؤں کا دھونا صحابہ کرام سے بھی یہی ثابت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے۔ البتہ اگر کسی نے موزے پہنے ہوں تو مسح علی الخفین یہ اہل سنت، علماء حق اور جتنے بھی اہل حق رہے ہیں ان سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت، یہ ثابت ہے اللہ کے نبی سے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا، وہ گرمی میں پہنے آپ سردی میں اس کی کوئی تخصیص نہیں کہ سردی میں پہنے تو کریں، گرمی میں پہنے تو نہ کریں، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ گرمی میں اگر پہنے ہوئے تو گرمی میں بھی کر سکتے ہیں، سردی میں پہنے ہوئے تو سردی میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس موزوں کا بارے میں جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ موزہ اتنا موٹا ہو، چاہے وہ کپڑے کا ہو یا چمڑے کا، چمڑے کا ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن اگر وہ کپڑے کا ہے تو اتنا موٹا ہو کہ وہ پانی جب اس کے اوپر لگے تو وہ تری نیچے یعنی کہ جسم کو ساتھ ٹچ نہ ہو، جسم کو وہ تری نہ پہنچے پانی کی، تو وہ موٹا موزہ ہوگا تو اس کے اوپر بھی کرنا یہ جائز ہوگا۔ پھر آگے انشاءاللہ کل کی آیت، جو آیت کا اگلا ٹکڑا ہے اس کے اندر جو ہے غسل کے متعلق مسائل ہیں، تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے اپنے وضو کو جو ہے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وضو کے اندر جو ہے ایک تھوڑا سا یہ جو ہے درس کے علاوہ سمجھ لیں کہ وضو جب ہم کریں تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونا ہے سنت کے مطابق۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے نیت کر لیں وضو سے پہلے، ٹھیک ہے، وضو کی نیت کی، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا چہرہ دھو لیں، پھر اس کے بعد جب آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے تو انگلیوں کا خلال یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خللوا بین اصابعکم، کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو، ورنہ لا یحل اللہ بینہا فی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم کی آگ سے ان کے درمیان خلال کریں گے۔ تو اس لیے اس کا خلال بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں جو آج کل ہمارے عرف میں مشہور ہے کہ جب ہاتھ دھو لیتے تو پھر اس کے بعد یوں کرتے ہیں، تو یہ انگلیوں کا خلال ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے، جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کو آپ استعمال کریں گے، دائیں پاؤں کی جو ہے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، دائیں پاؤں کی، اور کرتے کرتے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ خلال ختم کر لیں گے، پاؤں کا اگر کر رہے ہیں تو اس طرح داڑھی کا خلال بھی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باریک جو چیزیں ہیں ان کا بہت بڑا اثر وضو پہ ہوگا۔ اب اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس وضو سے جب نماز پڑھیں گے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اب جب نماز صحیح نہیں ہے تو کہاں سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور کہاں سے تقرب الی اللہ کے مقام پہ ہم فائز ہوں گے؟ تو جب آپ نے منزل طے کرنی ہے تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی یعنی کہ رعایت انتہائی ضروری ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے ہمارے مسلمان بھائی اگر ان سے پوچھو وہ کہہ رہے یار یہ چیزوں ذہن میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا ہوا ہے کہ وہی شخص جو ہے موٹر سائیکل کا انجن کھولے گا اس کو پرزے کر کے، ٹھیک ہے، 2 منٹ کے اندر اس کو جوڑ کے آپ کو دکھا دے گا، اتنا ذہن اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی تھوڑا ہم ذہن یہاں بھی استعمال کر لیں کہ دین کے معاملے میں ہمارا دین جو ہے بن جائے، ہمارا نماز بن جائے، ہماری وضو بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر کی ضرورت ہے، بھائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی آسان کتابیں بھی آ رہی ہیں، نماز کی آسان کتاب کے نام سے آ رہی ہے، اس میں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نماز کے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنت بھی ہیں، وضو کا طریقہ بھی ہے۔ تو اس کو آپ ہر مسلمان بھائی اپنے پاس لے کے اس کو پڑھے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہم سے پوچھے، علماء سے پوچھے، اپنے مسجد میں جہاں آپ رہ رہے ہیں جو بھی قریب میں آپ کی مسجد ہے اس میں امام صاحب سے معلوم کر لیں، قاری صاحب سے معلوم کر لیں کہ بھائی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں، آپ مجھے سمجھائیں۔ تو اس طرح اگر ہم فکر کر کے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول کریں گے۔ اگر بے فکری میں عبادت کی تو بے فکری کی عبادت جو اللہ کریم قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو اپنی عبادات کو جاندار اور شاندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔